ایک گینگ جو کہ بینک رابری کے لیے بینک آیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ حالانکہ اس بینک کے گرد پولیس بڑی تعداد میں موجود تھی، اور جب پولیس رابرز کو گرفتار کرنے کے لیے بینک کے اندر گئی تو وہاں نہ تو رابرز تھے اور نہ ہی ان کا کوئی ٹریس تھا۔ یہ ایک سمارٹیسٹ بینک تھیفٹ تھی جس کی کہانی آپ تک لے کر آئے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو یہ کہانی بہت پسند آنے والی ہے۔ جرمنی کے شہر برلن میں 27/6/1995 کو پولیس کو بینک سے تھیفٹ الارم ملا تو پولیس نے بینک کو گھیر لیا۔ بینک رابرز کے پاس ہیوی مشین گن، بم، گرنیڈ، پسٹل تھے۔ پولیس نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ کسی شخص کو وہاں آنے اور جانے کی اجازت نہ تھی۔ پولیس نے رابرز کے ساتھ بات چیت شروع کی تو رابرز نے ایک ہاسٹیج کو رہا کیا اور اس کے ذریعے ایک خط پہنچایا کہ انہیں $12 ملین دیے جائیں، اور ساتھ ہی ایک دھمکی بھی تھی کہ اگر کسی نے بینک میں داخل ہونے کی کوشش کی تو یہاں بم دھماکے ہوں گے اور لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ پولیس چاہتی تھی کہ رقم دینے سے پہلے کچھ لوگوں کو چھڑوا لیں، مگر رابرز ایسا کرنے کو تیار نہ تھے تو انہوں نے تمام رابطے ختم کر دیے۔ 5 گھنٹے بعد شام 6 بجے آخر کار رابطہ ہوا۔ ایک ہاسٹیج جو کہ ینگ ماں بھی تھی، ریڈیو کے ذریعے اس کا پیغام پہنچایا جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ رابرز کی طرف سے یہ ایک سمارٹ چال تھی جس سے لوگ گھبرا گئے اور رقم دینے کے لیے پولیس اور حکومت پر دباؤ ڈالنے لگے، لیکن اس کے باوجود پولیس پہلے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف رابرز نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس حیران تھی کہ رابرز بات کیوں نہیں کر رہے۔ اس دوران بینک سے گن شاٹ کی آوازیں آنے لگی، جس سے پولیس کو لگا کہ رابرز نے اندر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، جس سے پولیس مزید گھبرا گئی اور دباؤ میں آ گئی، جس کے بعد پولیس نے $4 ملین رابرز کو دے دیے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد رابرز نے پولیس کو کہا کہ ان کے لیے بس بینک کے دروازے پر لے آؤ اور بقیہ رقم بس کے اندر رکھ دو، تو پولیس راضی ہو گئی۔ پولیس نے ایک ہیلی کاپٹر کا بھی بندوبست کر دیا جو کہ رابرز کی ڈیمانڈ تھی۔ رات 2 بجے تک بس بینک رابرز کے انتظار میں بینک کے باہر کھڑی رہی۔ بینک رابرز بینک کے باہر نہ آئے۔ پولیس نے 3:30 بجے تک بینک کے باہر ان کا انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا۔ بالآخر پولیس کو ایک کال موصول ہوئی جو کہ بینک رابرز کی نہ تھی بلکہ کسی عام آدمی کی تھی، جس نے بتایا کہ رابرز کو بیسمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو پولیس نے بینک کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا، مگر جب پولیس بیسمنٹ میں گئی تو پولیس کو وہاں کوئی نہ ملا۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ رابرز بینک کی تجوری میں ہیں۔ پولیس نے تجوری کو کھولا مگر تجوری میں کوئی نہ تھا۔ تجوری کے تمام خانے کھلے ہوئے تھے مگر وہاں کوئی ملزم یا ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس طرح گینگ نے ایک سمارٹیسٹ بینک رابری سر انجام دے لی جو کہ تاریخی تھی اور بہت بڑی تھی۔ جب اس کی تفتیش ہوئی تو تفتیش میں پتہ چلا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہسپتال کا ٹیکنیشین تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے جاب لیس ہو گیا تھا، جو سیریا کا رہائشی خالد البراسی نام کا شخص تھا جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے جرمنی آیا تھا مگر اس کی انکم خاص نہیں تھی، اس لیے اس نے پہلے ہسپتال سے دوائیاں چوری کر کے بیچنی شروع کر دی اور پھر ڈرگ بیچنے کا کام شروع کرنے لگا، اور ڈرگ بیچتے ہوئے جب پکڑا گیا تو 1991 سے 1993 کے دوران جیل میں رہا، جہاں وہ سیریا کے ایک دیگر شخص سے ملا، جہاں دونوں نے جرمنی کی سب سے بڑی بینک رابری پلان کی۔ اس کے لیے انہوں نے کمرز بینک کو چنا، جہاں خالد بطور بینک کسٹمر گیا اور اس نے وہاں بینک لاکر لیا۔ بینک والوں نے اسے اپنے تمام لاکرز دکھائے، اس طرح اسے بینک کا مکمل نقشہ یاد ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے مل کر بینک لوٹنے کا پلان بنایا۔ برلن جو کہ ایک پرانا شہر ہے اور اس میں بہت ساری خدانیں، ٹنلز ہیں، انہوں نے نقشے کی مدد سے بینک کی قریبی ٹنل کا انتخاب کیا۔ پھر انہوں نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں سے وہ ٹنل کھود کر بینک بیسمنٹ تک پہنچ جائے، جس کے لیے انہوں نے بینک کے قریب ایک خالی گیراج کا انتخاب کیا جہاں سے 200 میٹر ٹنل کھود کر بینک کی بیسمنٹ تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے گیراج کرائے پر لیا اور اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو ملایا، جن میں سے ایک ٹونی تھا جس کی کار ورکشاپ تھی جو بینک کے قریب تھی۔ جس کے بعد انہوں نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے تک ٹنل کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ کام وہ مسلسل 5 ماہ تک کرتے رہے۔ اسی دوران وہاں سرکاری کام شروع ہو گیا اور ان کی ٹنل کے اوپر سے تاروں کا کام شروع ہو گیا جو کہ سرکاری طور پر ہو رہا تھا۔ اس دوران وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرکاری لوگ ان کے کام تک پہنچیں، تو انہوں نے 4 ماہ تک اپنا کام روک دیا جب تک کہ سرکاری کام ختم نہ ہو جائے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے بینک کے بیسمنٹ تک پہنچنے کا مکمل بندوبست کر لیا، جس کے بعد ان کا ایک گروپ بینک کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاسٹیج بنائے، پولیس والوں کو مصروف رکھا، جبکہ دوسرا گروپ
دوسری طرف ٹنل مسلسل کھودتا رہا تاکہ پلان کو مکمل کیا جا سکے اور ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح وہ گروپ جو کہ بینک کے اندر تھا اس نے پولیس والوں کو مصروف رکھا، ہوسٹیج بنائے اور دیگر کام کرتے رہے تاکہ پولیس کو مصروف رکھ سکے۔ دوسری طرف جب ٹنل مکمل ہو گئی تو انہوں نے نکلنے کے لیے پولیس سے بس منگوائی تاکہ وہاں سے نکلنے کا ڈرامہ رچایا جا سکے۔ پولیس والے ٹنل کے باہر انتظار کرتے رہے جبکہ دوسری طرف رابرز ٹنل کے ذریعے بینک سے نکل گئے اور وہ پر اعتماد تھے کہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ انہوں نے کوئی ثبوت پیچھے نہیں رکھا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو انہیں کوئی خاطر خواہ ثبوت نہ ملا، لیکن ہاسٹیج کی مدد سے انہیں یہ علم ہوا کہ بینک رابرز مقامی نہیں تھے بلکہ عرب تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جو سرکاری ٹنل کھود رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 3 عرب کو دیکھا گیا ہے جن کی مدد سے ان بینک رابرز کے سکیچ بنائے گئے جن کو مختلف اخبارات میں دیا گیا اور تفتیش کی گئی تو انہیں ایسے ثبوت ملے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ سب سے پہلے ٹونی کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے تفتیش کے دوران تمام جرم قبول کیے اور دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کروایا۔ خالد کو 14 سال کی سزا ہوئی جبکہ باقی ملزمان کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ کل لوٹی ہوئی رقم میں سے صرف تیسرا حصہ ہی برآمد ہو سکا جبکہ باقی رقم کا کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ باقی رقم کا صرف اور صرف خالد کو علم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس طرح یہ کیس سر انجام پایا۔ امید ہے آج کا کیس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔